بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی مضبوط اول نمبر ہے جن کا اعمال میں سے، معمولات میں سے، وظائف و اوراد میں سے سب سے پہلا نمبر قرآن مقدس کا اور قرآنی آیات کا ہے۔ آج قرآنی آیات اور قرآنی معمولات پیش کیے جائیں گے جن میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جب یہی الفاظ مبارکہ جو پروردگار عالم کے کلام ہونے کا شرف رکھتے ہیں، وہی کلام مقدس جب آپ اپنے مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی آیات کی برکات سے آپ کے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، پروردگار عالم نے تمہارے تخلیقی مراحل سے لے کر تمہارے زندگی کے اختتام تک ہر مسئلے کا حل قرآن مقدس میں رکھا ہے۔ قرآن النعم ہے، جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب نعمتوں کی ماں اللہ کا قرآن ہے۔ علماء نے عجیب مثال دی ہے، فرمایا کہ قرآن مقدس کو اگر کوئی آدمی اپنا سب کچھ سمجھے اور اس کی تلاوت کا اہتمام کرے تو رب کریم اس کی زندگی کے مسائل کو حل کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہ رہے، حل ہوتے چلے جائیں۔ خادم رسول، خادم خاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اپنے دل کو بھرنے والے صحابی جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مقدس کو پڑھا کرتے تھے، جب قرآن پڑھ لیا کرتے تھے تو ختم ہوتا تو سارے اہل و عیال کو، ودعا اہلہ، اپنے خاندان کو بلاتے اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتماعی دعا کیا کرتے تھے۔ انہی کی برکات کیا ظاہر ہوئی کہ باغ ہے، سال میں 2 مرتبہ پھل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرما دیا۔ اسی لیے قرآن مقدس ساری نعمتوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ جس طرح علوم کے خزائن، فقہ قرآن سے نکلے، احادیث قرآن سے ہے اور سارا دین اللہ کے قرآن سے ہے، اسی طرح ساری نعمتوں کا تعلق بھی اللہ کے قرآن سے ہے۔ قرآن مقدس کو پڑھو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ جب 100ویں مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا، 100 مرتبہ دیدار ہوا تھا، 100ویں مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا تو پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے رب کریم، سب سے بڑا عمل جو آپ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا کلام ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہے۔ عرض کیا ہے پروردگار، قرآن مقدس سوچ سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سوچے سمجھے بھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سمجھ کے پڑھو تب بھی قریب کرتا ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی قریب کرتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اموی خلفاء نے حضرت کو قرآن کی وجہ سے قید کیا تھا، اور کیا سزائیں ملی ان کو۔ آفاق عالم میں خبریں پھیلی کہ امام احمد ابن حنبل کو ضرب شدید پڑ رہی ہے قرآن مقدس کی وجہ سے۔ فتنہ کھڑا ہوا تھا قرآن مجید کے تخلیق قرآن کا، تو حضرت سینہ سپر ہو گئے، فرمایا نہیں، قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر امام احمد ابن حنبل کو مقام کیا عطا فرمایا؟ اس وقت کے موجودہ لوگوں نے کہا ہے پورے بغداد کی آبادی بھی 25 لاکھ نہیں ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل کے جنازے میں 25 لاکھ آدمی شریک ہے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ایک صحابی رسول ہیں،
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب ان کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی تھی مجھے کہ اس کی جگہ پہ میں ہوتا، لیکن اس دن مجھے خواہش ہوئی جس کو قبر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتار رہے ہیں، کاش کہ یہ لاش میری ہوتی، میں ہوتا۔ انہی کے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے؟ فرمایا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں اس قدر فرشتے شریک تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جی اتنی بڑا مقام ان کا۔ فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ کی موت نے خدا کے عرش کو ہلا دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا عرش خوشی سے جھوم اٹھا کہ ایک پاک روح آ رہی ہے۔ تو برادران عزیز، قرآن مقدس ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑی طاقت اور قوت ہے۔ ہمارے اکابر نے قرآن مجید کے جو معمولات بیان فرمائے ہیں ان کو مشاہداتی طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے مشاہدات ہیں، ہم نے اس طرح قرآن کی برکات کو دیکھا ہے۔ آسمان و زمین کے تخلیق ہونے سے 1000 برس پہلے 2 مبارک صورتیں ایسی جن کو اللہ رب العزت نے اپنی مبارک لسان و زبان سے پڑھا ہے قرآن مجید۔ جب پڑھا اور فرشتوں نے سنا بڑے ششدر و حیران ہو گئے کہ کیسا عجیب کلام، کیا ہی حسن نظم، کیا ہی اس کی خوبصورتی، کیا ہی اس کی تراوت، کیا ہی اس کی تر و تازگی اور مٹھاس۔ الفاظ کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، قرآن مقدس سے بڑھ کر کنہیں الفاظ کا ذائقہ نہیں ہے۔ سب سے اچھا ترین ذائقہ قرآن کے الفاظ کا ہے۔ اگر کسی کو یہ مٹھاس نصیب ہو جائے تو پھر تہجد کے وقت اٹھنا بھی آسان، نمازوں میں اور قرآن مقدس کو دیکھ کر تلاوت کرنے میں بڑا مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو فرشتوں نے جب یہ سنا اس وقت کہ نہ کوئی بندہ ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ حجر و شجر ہیں، نہ بحر و بحر ہیں، کوئی چیز نہیں، نہ خشکی، نہ تری، نہ پانی، نہ سمندر، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ انسان، اللہ عز و جل قرآن پڑھ رہے ہیں اور فرشتے سن رہے ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ قرآن سنا کیا کہا؟ طوبیٰ لأمتی ینزل ھذا علیہا، بڑی بشارت اور مبارک بادی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ وہ کون کون سی صورتیں اللہ رب العزت نے پڑھی تھی؟ سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین یہ مبارک صورتیں پروردگار عالم نے پڑھ کر سنائی تھی، اور فرشتوں نے یہ کہا یہ بڑی مبارک بات کی مستحق ہیں وہ امت جن کی زبانیں اس کو پڑھیں گی۔ اس امت کا مصداق امت محمدی علیہ السلام، ساری کتابوں کی سردار کتاب، نہ بائبل کو یہ شرف حاصل ہے، نہ انجیل متی کو یہ شرف حاصل ہے، نہ زبور کو یہ شرف حاصل ہے، نہ ہی 104 آسمانی صحائف کو یہ شرف حاصل ہے۔ جو شرف اور اعزاز اللہ نے قرآن کو دیا ہے اس کو کلام الہی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ اللہ نے صرف نازل نہیں کیا یہ دستور حیات بلکہ خود پڑھ کے سنایا ہے۔ اس کا مصداق امت محمد۔ آگے کیا کہا فرشتوں نے؟ وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا،
بشارت اور کامیابی ہے ان سینوں کے لیے جو ان صورتوں کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ حافظ قرآن ہونے کا شرف امت محمد کو حاصل ہے، کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا عصر حاضر میں، لیکن قرآن مقدس کو پڑھنے والا بچہ بچہ آپ کو ملے گا جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ معصوم سے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی زبانیں ان کی، بڑا پیارا کلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف کلام الہی قرآن مقدس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سینوں کے اندر گھر کر جاتا ہے اور بہت جلد یاد ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، یاد کرو، پڑھو، اس کو تلاوت کرو، آسان ہے، سہل ہے۔ یہ حفاظ کرام کے سینے ہیں جو پورا قرآن یاد رکھتے ہیں، اور اگر پورا قرآن مقدس یاد نہیں ہے تو پھر کم از کم سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین تو یاد رکھنی چاہیے۔ جو سورۃ یاسین کو صبح کے وقت پڑھے اس کی رزق کی پریشانیاں ساری کی ساری پروردگار عالم دور کر دیتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یا قدیر یا عزیز یا علیم پڑھو۔ جب اس آیت پہ پہنچو تو ایک تسبیح اس کی اور ایک تسبیح ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ایک تسبیح ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ متین کا کیا معنی؟ متین کس ذات کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے ایک بم تیار کیا، جب وہ اس کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کے قبضے سے باہر چلا جاتا ہے، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اور بسا اوقات ایک چیز تیار کرنے والا آدمی، بجلی بنانے والا آدمی ہے، خود تاروں کو ہاتھ لگائے تو بجلی میں مر جاتا ہے۔ بجلی بنانے والا سائنسدان، کیا وہ بجلی اس کو چھوڑتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں واحد وہ ذات اور قوت والی ذات ہوں کہ جن چیزوں کو میں نے بنایا ہے ان پر پورا پورا کنٹرول مجھے حاصل ہے۔ متین، میرے کنٹرول سے باہر نہیں۔ آندھی چل رہی ہے، جکڑ ہیں، پہاڑ بھی ٹوٹنے پہ آ گئے، لیکن اللہ کے قبضے میں ہے، اشارہ ملے بند ہو جائے۔ متین اس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ رزق دینے والے لوگ نہیں، نہ ہی وہ کسی کو رزق بانٹ سکتے ہیں۔ میں رزق بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں، اور ذو القوہ، میں طاقتور ہوں، روزی پہنچاتا ہوں اپنے بندوں تک۔ المتین، اور پورا پورا کنٹرول حاصل ہے مجھے، میں طاقتور اور مضبوط ہوں۔ متین، مضبوط ہوں، بہت مضبوط ذات۔ تو بہرحال دماغ میں کچھ سے کچھ سوالات اٹھتے ہوں گے لوگوں کے کہ اللہ رب العزت اتنی طاقتور ہیں، اور یقیناً ہیں، ہمارا کامل اعتماد ہے۔ آج اسلام کا دشمن جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اسلام کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، مظلوم و معصوم بچے مر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اس کا حوصلہ بہت بلند، دیکھ رہے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہماری خطائیں تو ہیں، راہ راست سے ہم بھٹکتے ہیں۔ پھر وہ ایک شہزادی تھی تاتاریوں کی، ایک عالم صاحب اس زمانے میں درس دے رہے تھے۔ اب وہ شہزادی گزر رہی، دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور درس قرآن جاری ہے، لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ تم افضل ہو کہ ہم افضل ہیں؟ اللہ کے محبوب تم ہو یا ہم ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم ہیں، مسلمان اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ کہا کہ فاتح قومیں جو ہوتی ہیں وہ معزز ہوتی ہیں، اور مفتوح نہیں، جو ذلیل ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔
انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا ریوڑ دیکھا ہے آپ نے بکریوں کا؟ کہا جی۔ کہا ریوڑ کے ساتھ کتا بھی دیکھا ہے آپ نے؟ کہا جی۔ فرمایا کتا کس لیے ہوتا ہے کہ بکری دائیں بائیں بھاگے تو ان کو ریوڑ میں لے آئے، تو جب وہ ریوڑ میں آ جائے تو پھر کتا ساتھ چلتا رہتا ہے لیکن کچھ کہتا نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ریوڑ تھا، ہماری جو اجتماعیت تھی، ہماری جو اجتماعی اور خوبصورت زندگی تھی، ہم دائیں بائیں ہوئے، اجتماعیت ٹوٹی، اور جس ریوڑ میں رہ کر، جن حدود میں رہ کر ہم نے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا تھا، وہ ہم سے ختم ہوا۔ تو جب ہم بکھرے تھوڑے سے، اللہ تعالیٰ نے کتے مسلط کر دیے کہ جاؤ تم ان کو پھر ریوڑ میں لے آؤ۔ جب ہم ریوڑ میں آئیں گے پھر ہم فاتح ہیں، پھر ہمیں عزت ملے گی۔ یہ کتے مسلط کیے جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ بکری کی فضیلت نہیں ہے، کتے کا مقام ہے۔ کبھی بھی کتے کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال جانور بکری کو قرار دیا ہے۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں تو سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ اللہ کے ہاں مقام ہمارا ہے، عزت ہماری ہے۔ تو بہرحال طاقتور ذات ہے اللہ عز و جل کی۔ قرآن مقدس کی یہ مبارک صورتیں بھی، سورۃ طٰہٰ، سورۃ یاسین کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ سورۃ طٰہٰ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتوں کے معاملات مشکل ہیں۔ وہ بندش کا تو میں قائل نہیں ہوں، زیادہ اس کو مانتا نہیں ہوں میں، کہ لوگ کچھ کروا دیتے ہیں، رشتے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اندھیرا جب آتا ہے تو پھر ساری بلائیں ڈرانا شروع کر دیتی ہیں، جب نور آئے تو پھر ایک پاؤ پھوٹتی ہے صبح کے وقت میں، ساری کائنات کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ سورج ابھی آیا نہیں، آنے کا پیغام دے رہا ہے، صبح صادق ابھی نکلا نہیں ہوتا، وہ اندر ہوتا ہے لیکن روشنی پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے جب قرآن کا نور، حدیث کا نور، دعاؤں کا نور آئے گا تو یہ ساری تاریکیاں، شرک کی، کفر کی، جادو کی، گنڈے اور تعویذ کی جو لوگ کچھ کرتے ہیں کارروائیاں اور غلط تدبیریں، سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جہاں حاسدین کے حسد کو، جادوگروں کے جادو کو ناکام کرنے کے بارے میں فرمایا، وہاں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ فلق کا معنی جا کے پڑھیے کہ فلق کس کو کہتے ہیں؟ صبح پھوٹ رہی ہو، یعنی روشنی کے بارے میں فرمایا۔ حاسدین کی حاسدانہ کارروائیاں گئی، غلط تدبیریں گئی، ان کی پوری چیزیں ناکام ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میرے رزق کے معاملات کچھ سمجھ سے باہر ہیں تو پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیجئے 100 مرتبہ صبح کے وقت میں۔ اللہ رب العزت رزق کے معاملے میں اگر کوئی کارروائیاں کر رہے ہیں، سازشیں اور بری تدبیریں ہیں آپ کے خلاف، تو ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو معمولات میں نے پیش کیے وہ بھی پڑھو۔ اگر شادی کے متعلق یہ خدشہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں، تو پھر آپ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کیجئے اور اس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھ دیجئے زعفران اور ارغلاب سے، تو پھر دیکھو کہ اس گھر میں رشتے کیسے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رشتے وہ یعنی ایسی نظام بن جائے گا، ایسے راستے بنیں گے، ایسے رشتے آئیں گے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ اور استخارے کر کے آپ اپنے رشتے اور معاملات طے کریں۔ تو بہرحال آگے فرشتوں نے تیسرا لفظ جو کہا تھا ان صورتوں کے بارے میں، وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَٰذَا، فرمایا بہت ہی مبارک ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ ہاں، یہ زبانیں بڑی بابرکت اور قابل مبارک باد ہیں جن سے قرآن مقدس کی تلاوت ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دکھی لوگ ایک نشست میں قرآن کو ختم کریں، پھر دیکھیں کہ مصائب کیسے جھڑتے ہیں، پریشانیاں کس قدر دور ہوتی ہیں۔
ایک مجلس میں صبح سے بیٹھو شام تک اللہ کے قرآن کا ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن جب پورا پڑھ لو گے تو پھر مانگو دعائیں۔ دیکھو کہ اللہ رب العزت کس طرح مسائل حل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہی اسی لیے، یہ النعم ہے۔ جس طرح اماں کے دودھ میں پوری غذائیت ہوتی ہے بچے کے لیے، فولاد بھی اسی میں ہے، شوگر ہے ضرورت بقدر ضرورت وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے، مٹھاس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں بچے کی ضرورت کے مطابق رکھ دی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بندے کی تمام تر ضروریات قرآن مقدس میں رکھ دی ہیں۔ قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں پھر رہی ہو، ساری ضرورتیں اسی کے اندر پوری ہو رہی ہیں۔ قرآن سے روگردانی یوں ہے جیسے مچھلی پانی سے نکل چکی ہے، کیا حال ہوتا ہے اس کا وہ خود سمجھ لیں آپ۔ اس پریشانی اور اضطراب کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ جو معمولات میں نے پیش کیے ہیں، اللہ پاک انہی معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔